بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف اسٹرالوجر محمد اسامہ علی صاحب۔ محمد اسامہ علی صاحب مذہبی اسکالر بھی ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ ویورز، میں نے پہلے سوچا کہ عمران خان صاحب اور جو بشرا بی بی صاحبہ کی کیس میں جو ان کو سزا ہوئی، پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس پہ بات نہ کروں، لیکن مجبوراً مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ سب نے بات کی، میں ان کی ذاتی زندگی پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس متعلق جو سزائیں ہوئیں وہ کچھ زیادہ ہی تھیں، اور بلاول بھٹو صاحب کا بھی بیان آیا اور انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا۔ اسامہ علی صاحب سے آج اس پر میں نے گفتگو کرنی ہے، اور عمران خان صاحب کو کیا دیوار سے لگا کر جو مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا وہ کر لیے گئے ہیں؟ اور ایک جملہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ آج میں نے اسامہ صاحب سے پوچھنا ہے، کوئی کیس رہ تو نہیں گیا جس میں سزا ہونی باقی ہے؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر سر۔ ہیٹرک ہو گئی ہے سر سزاؤں کی۔ ٹوٹل عمران خان صاحب کو کوئی 31 سال اور بشرا بی بی صاحبہ کو 19 سال۔ کیا لگ رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ مر جاؤں گا، ڈیل نہیں کروں گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب قائم رہیں گے اپنی بات پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، خان صاحب کی جو ڈیل شیل کرنے والی باتیں ہیں نا، وہ تو اگر کرنی ہوتی تو بہت پہلے موقع آئے چلے گئے، اب تو بات ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخری یہ تھا حلبہ کہ بیگم کو بھی سزا کر دی جائے۔ یہ اسی وقت ہوتی ہے جب ذرا سا بھی ہوپ نہ نظر آئے ڈیل میں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو بنی گالا بھیجنا، پھر اب دیکھ لیجیے گا 4 دن کو بنی گالا سے واپس جیل آ جائیں گی۔ ابھی سب جیل قرار دیا تھا، پھر وہ کہیں گے نہیں اب قانون بدل گیا پاکستان کا، اب آپ واپس جیل میں جائیں۔ خان صاحب نے بھی کہا ہے اور بشرا بی بی نے، ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ ہمیں ادھر بھیج دیں۔ میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ کچھ وہ سپیس بنائی جاتی ہے کہ چلیں اس تک معاملات، جیسے کہتے ہیں نا کہ بات بنتی بنتی شاید بن جائے، تو اس طریقے سے وہ پورا ٹاپ گیئر نہیں لگایا گیا۔ بڑا انہوں نے کوشش کی ہے کسی طریقے ہو جائے، لیکن اب خان صاحب کی بھی صورتحال دیکھیں نا، تو مثال کے طور پہ آپ کی جو بھی ووٹر ہے، جو ایکٹیو ووٹر ہے، اس میں سے اگر ان کا 30-40% بھی جس بندے کا جینون ہو، اوریجنل ہو، اپنا ذاتی، تو کیا ضرورت ہے ڈیل کرنے کی؟ ٹھیک ہے، پہلی تو یہ بات۔ دوسری یہ ہے کہ جو لوگ جب ڈیلیں کرتے تھے اس وقت ان کی مجبوری یہ ہوتی تھی کہ عوام اتنی انگیج نہیں ہوتی تھی اس پولیٹیکل سینیریو سے، زیادہ زیادہ ان کے ایک ایم این اے کے نیچے 10-15-20 یو سی کے جو بھی مطلب وہ معاملات، اور بس اتنے سے لوگ اس کے اندر 10-10-20-20 اور شوقین حضرات ویلے اس طرح کے لوگ انوالو کر لیں۔ اب کہانی یہ ہے کہ جتنا بھی ووٹر ہے فلی چارج ہے، جتنی بھی سپورٹ ہے فلی چارج ہے۔ وہ جو چارج سپورٹ ہے وہ اب کیوں کروائے گی ڈیل؟ پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ طبیعتاً ہی فائٹر ہے، سپورٹس مین ہے، اور جب تک ان کو یہ ایکسرسائز مشینیں دیے رکھیں گے اس وقت تک میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیل کا راستہ بننے لگا۔ اچھا، ایکسرسائز مشین پہلے لینی پڑے گی، یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ میں سمجھے چور سوچ، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں آخر۔ اچھا، اس کا حکمت کی بات دیکھیں، بات تو مذاق کی ہوگی لیکن اس میں دونوں سائڈ کو سمجھنا ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ اگر کوئی جسم ایکسرسائز کر رہا ہے تو وہ ہمیشہ فائٹ کرے گا، لیزینس کا راستہ نہیں لے گا، شارٹ کٹس نہیں لے گا، ایکٹیو فٹ باڈی ہی کچھ اچیو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو مشورہ تو ان کے لیے اصل میں اس بات میں چھپا ہوا یہ ہے کہ سب ایکسرسائز کی طرف جو ہے نا رجحان کریں، تاکہ عمران خان کے فالوور کم از کم ضرور کہ آپ آئیڈیلائز اسی لیے کرتے ہیں نا کہ آپ اس کے ساتھ اس کے ہم قدم چلیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ماشاءاللہ وہ اکیلا مشین پہ بھاگ رہے ہیں اور آپ لوگ گھروں میں مطلب کبھی ہلتے بھی نہیں ہیں، سارا دن موبائلوں پہ ہیں، تو پھر آپ اس کی فریکوینسی کو تو میچ نہیں کر سکیں گے۔ وہ کال دیں گے، آپ گھروں میں رہیں گے، نہیں سمجھ رہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ سارے خود بھی جو بھی ایکسرسائز کریں، اور اسلام خود بھی ذاتی طور پہ بھی سستی اور تنگ دلی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی 2 بیماریاں ہیں جو کسی کا حق ادا نہیں کرنے دیتی، سستی اور تنگ دلی۔ تنگ دلی میں بھی آپ کسی کو کوئی پکار آ جائے گی، آپ کو چھوڑو، سستی میں آپ سے ہلا ہی نہیں جانا، اپنی باپ آواز دے، اپنی ماں دے، یا مسجد سے خدا پکارے، کچھ بھی ہو آپ نہیں ہلنے کے،
کیونکہ آپ نے اپنی باڈی کو ایک اس میں جیسے کہتے ہیں نا سستی کی اس میں ڈال دیا. تو یہ اصل سینیریو بنتا ہے. تو خان صاحب کی جو یہ کیسز ویسز ہیں یہ اپنی پیک پہ جائیں گے, یہ جو کرتے جائیں اوپر جا کے یہ ختم ہی ہونے. اچھا, یہ بس ایک پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس ہو رہی ہے, ہر کوئی اپنے اپنے نمبر بنا رہا ہے, نمبر ٹانگ رہا ہے, اور یہ الیکشن کے لیے سارا کچھ جو بھی کوششیں ہیں, اور 8 کو یہ ختم ہو جائے گی کہانی اگر ہو گئے تو. اور پھر بھی کچھ نہیں بدلے گا کوئی خاص اس میں, سوائے IMF یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ دکھانے جو کہ الیکشن ہوں گے کہ دیکھیں جی ہم نے کرا دی ہیں, بس ہم جمہوری ملک ہیں. اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا. اب جس طرح کے کیسز چل رہے ہیں اور جس طرح کی سزائیں ہو گئی ہیں, میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کوئی کیس رہ تو نہیں گیا جس میں سزا ہونی ہے, کہ وہ 9 مئی والے میں بھی ابھی سزا باقی ہے؟ دیکھیں لوئر کورٹس تو کچھ بھی کر سکتی ہیں, ان کی کیا وقت ہے. جس طرح سے وہ رویے اڈاپٹ کریں کہ ادھر سے فیصلہ سناتے ہیں ادھر سے بھاگ جاتے ہیں, ادھر سے مطلب بات کرتے ہیں, پھر ان کو روکا جائے تو رکتے نہیں. ٹھیک ہے, پرلا کہتا ہے کہ میرا وکیل نہیں, وہ کہتے ہیں یہ میرا ڈیفینس پکڑو نا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھائی پاکستان میں تو عدلیہ اتنی ایکٹیو ہو گئی, تو پھر باقی لوگ بھی تو ڈیمانڈ کریں گے کہ راتوں رات 12 بجے تک اگر ان ججوں نے ساری زندگی گزاری ہوتی تو اتنے کیس پینڈنگ پڑے ہونے تھے جتنے عدالتوں میں لوگوں کے سالوں گزر جاتے ہیں پینڈنگ کیسز کے. تو یہ ایفیشنسیاں ادھر ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی گریس آ رہی ہے کہیں نہ کہیں سے. ٹھیک ہے, تو اصل بات کو سمجھیں کہ یہ کب تک, ہر چیز کی دنیا میں ایک حد ہے, ایک لمٹ ہے. برٹش راج رہا, پوری دنیا پہ جھنڈے تھے ان کے, پھر ایک ٹائم آیا کدھر گئے. آج امریکہ اسی پوزیشن میں, ہر طرف سپر پاور. پہلی بار یمن نے اٹیک کیا, امریکہ نے اٹیک نہیں کیا. بس اس بات کو سمجھ لے دنیا کہ کہانی, جب کوئی یوں چھوٹا ملک کسی اتنی بڑی پاور کو کھڑا ہو جاتا ہے نا, بس اس دن سمجھے چودھری, مطلب عام سمجھ لیں کہ جس دن چودھری کی پنچایت میں اس کا ادھر کا کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے چودھری کے سامنے, بس اس دن سمجھ لیں وہ پہلا قطرہ تھا, چودھری کی ریٹ ختم ہے اب اینی مور. اس کا کام ہے اس نے رجسٹ کرنا, 4 دن کر لے. یہی سینیریو ادھر بننا ہے ہمارے ملک میں بھی. اپ کمنگ ٹائم میں بات بری لگے اچھی لگے کسی کو لگے کہ کس سائڈ کی کس سائڈ کی, ہمارا کوئی کام نہیں ہے سائڈوں وائڈوں میں. ہم نے تو اچھی لگے بری لگے جن کو بھی کہنی ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ پاکستان میں کسی نے کہا نہیں, ہمارے تو ذہن میں خیال نہیں آیا. کوئی انٹلیکٹ یعنی کہ اس طریقے کا انٹلیکٹ, تو صرف یہ حجت تمام کرنے کے لیے اور اپنی قوم کا چہرہ بچانے کے لیے بینگ اے پاکستانی, میں یہ ڈسکشن یہ اس حد تک کھول دیتا ہوں کہ سمجھ آ جائے کہ بھائی ہر چیز کی ایک حد ہے, حد سے زیادہ ایک ٹائم جب اوور ہو جاتا ہے, اب ہو چکا ہے. اب اس کو پکڑ کے جتنا مرضی وہ جیسے ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلے گا, آپ کچھ کر نہیں سکتے. یہ بات سمجھ آ جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالہ منتقل کیا گیا, عمران خان نے بھی کہا اور بشرا بی بی صاحبہ نے کہ ہم نے ایسی کوئی درخواست نہیں دی تھی. کیا یہ کوئی ان خواتین کو کے لیے پیغام تو نہیں دلوایا گیا کہ جو جیلوں میں ہے PTI کی, کہ یہ تو بنی گالہ میں چلی گئی ہیں, آپ لوگ ادھر ہیں, تو توڑنے کی کوشش تو نہیں کی؟ نہیں توڑنے ووٹ بینک کی, نہیں توڑنے کی ان کو نہیں, عمران خان کو مشکوک کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تمہیں یہ ایسے کیسے بھیج سکتے ہیں. اچھا, تمہاری پہ صحیح بتاؤ. میاں بیوی میں تو آپ کو پتا ہے وہ تھوڑا سا شغل مطلب لگا لو نا, سب سے آسان ترین یہ سینسٹیو جگہ ہے. مطلب مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی بات کر لیں تو اس کا آگے سے ایسا بہترین جواب ہوگا کہ آپ خود بھی سوچتے رہیں گے کہ یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کہاں سے بولی ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو سینیریو بلڈ کیا گیا یہ میاں بیوی میں رفٹ ڈالنے کے لیے کیا گیا کہ تھوڑی سی انسیکیورٹی آئے اور اس سے ہم کہیں کوئی گیپ کریٹ کر سکیں. خان اگریسو ہوا ہے, رگڑ دے گا, نہیں سمجھے, رگڑے گا تو پتلا جو ہے دکھ میں روئے گا, جب روئے گا تو بڑا بہترین موقع ہوگا کہ بھائی اب یہ دیکھو یہ تو ایسا ہی ہے, اس نے پہلے بھی دیکھو کیسا نہیں کیا, تو تمہارے ساتھ یہ اتنا اچھا کہاں ہو جائے گا. تو یہ کوشش کی گئی ہے, لیکن یہ میں نہیں سمجھتا. بشرا صاحبہ خود ایک آئرن لیڈی ہیں اور بڑی اسٹرانگ جو پروفائل ہے, لیوز وومنز اتنی عام نہیں ہوتی اور کنگ آف زوڈک مانا جاتا ہے. اور مجھے بہرحال اس بات پہ بڑی تپ چڑھتی ہے جب یہ لوگ
ہم نے تو جو بھی حق کی بات تو کرنی ہے، اس میں عمران خان صاحب کے حق میں آئے نہ آئے، بی بی کے آئے نہ آئے، ان کے آئے کسی کے آئے، کوئی میٹر نہیں کرتا. اس قوم نے پہلے تھوڑا مطلب ان کو، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے ان کے دماغوں میں ڈویژنز ہو چکی ہے اور لوگوں نے بھی اپنی سائڈز ڈیفائن کر لی ہیں. مطلب آپ نے اے آر وائی دیکھنا ہے تو اے آر وائی اس لیے دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی پرو ہے، دوسرا جیو دیکھنا ہے تو نون لیگ پرو ہے، فلانا ہے. اچھا اب نہ وہ ادھر جائے گا نہ وہ ادھر جائے گا، اور سیم اپنے اپنے فن کلب اور فین کلب. حالانکہ ہونا یہ چاہیے نہ کوئی چینل کسی آئیڈینٹی سے مخصوص ہو جانا چاہیے جماعت سے، نہ کوئی اینکر یا شو، سمپل. تاکہ آپ دونوں سائڈوں کی جب باتیں سنیں گے آپ کا ایکسپوئر بڑھے گا. اور مسلمان کا عدل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کے ٹیبل پہ دونوں باتیں ہوں، دونوں اپروچز ہوں. کیوں آپ نے اپنے آپ کو حرف آخر سمجھ لیے؟ کیوں ہماری عقلیں اس کانفیڈنس یا اس زوم میں ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں دونوں کمپیریزن کرنے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اب میچ فکسڈ ہے، عمران خان صاحب کو کیسز سے ریلیف ملے گا اب کہ میچ فکسڈ ہے؟ کوئی نہیں، یہ نیچے کی گیم تھی، بس اوپر جاتا جائے گا، ٹھیک ہوتا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ریلیف ملے گا. ہاں. علیمہ خان صاحبہ کے خلاف ریاست مخالف ایجنڈا پھیلانے کی کیس کی انکوائری شروع ہو چکی ہوئی ہے، تو اب باری علیمہ خان صاحبہ کی اندر جانے. ڈیفینیٹلی اب عمران خان نے تو اپنی مطلب اس کا کر دیا ملی غیرت کا مظاہرہ، تو انہوں نے کہا کہ پھر اب ہم بھی اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. نہیں سمجھے؟ یہی برٹش دور میں ہوتا تھا. یہ بات یہ ہے کہ حالانکہ مجھے ذاتی طور پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمیں پولیٹکس سے، میں آپ کو بھی بہتر پتا ہے کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی بلیف ہے، اور نہ ہی میں اس سسٹم کو صحیح سمجھتا ہوں. کئی پروگرامز میں بھی کلیئر کر چکا ہوں. لیکن آپ ہم جیسے لوگوں کو بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ پرووک کرتے ہیں اس طرح کی انجسٹسز دکھا کے، یا چلیں آپ نے انصاف کیا ہے. آج کا دور میں میڈیا کا دور ہے نا، دکھنا چاہیے، تاثر بننا چاہیے. آپ اگر تاثر بنانے میں ناکام ہو رہے ہیں اتنی بڑی مشینری ہولڈ کر کے، تو اس کا مطلب آپ اپنے کیپیبل ہی نہیں اپنے کام میں. ہمیں کیوں اس طرح کی سوچوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا؟ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل انصاف ہونا ہو، اگر واقعی ہی یہ سب کچھ اوریجنلی زبردست ہے تو ہمیں تاثر بھی آنا چاہیے. سمجھ رہے؟ انصاف کے لیے ضروری ہوتا ہے، انصاف کا تاثر اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو انصاف کیے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اگر یہ سارا کچھ بڑا ہی لیگلائز ہے، بڑا ہی وہ ہے، انیوژل کچھ نہیں ہے اس میں، یہ اتنی سپیڈیں کسی اور کیس میں کیوں نہیں ہے؟ مشرف صاحب کا کیس ابھی تک پڑا ہے، مطلب اس کے وہ فیصلے نہیں ہوئے، کیوں لنگر آن ہو گیا؟ ادھر راتوں کو عدالتیں کیوں نہیں لگی؟ آج ہی اتنی عدالتوں کی کون سی ہے؟ اور تیسری بڑی بات ہے جو مجھے لگتا ہے بڑے دکھ سے کہنی پڑتی ہے، میرے لوگ اس کو شاید سمجھے یا نا، کبھی سول بیوروکریسی کو بھی دیکھا ہے کہ کسی ڈی سی کی کرپشن کو انہوں نے آن کیا ہو؟ یا آپ نے کبھی سول بیوروکریسی کو کتنی گالیاں پڑتی دیکھی ہیں؟ کیونکہ وہ آن ہی نہیں کرتے، ان کا میٹر ہی نہیں ہے. بھائی کوکب صاحب نے کی ہے کرپشن یا کچھ بھی، یہ ہے انڈیویجول ہے. یہ جو مرغی کے پروں کی طرح لینا ہے نا انڈیویجولز کو، یہ اداروں کو کمزور کرتا ہے. ادارے کا یہ جو رویہ یہ جب تک نہیں بدلے گا اس وقت تک یہ سچویشن نہیں ہوگی. ملک بڑا، قوم بڑی، ادارے بڑے، ہماری اسٹیٹ بڑی. تو اسی طریقے سے یہ جو پاور کا ہاتھ میں لے لیا جانا ہے، یہ تو آپ کو پتا ہمارا ویسے ہی نیچرل رویہ پاکستانیوں کا، میں آپ بھی ہوں تو یہی کریں گے جب تک کہ ہمیں کوئی ٹیون اپ نہیں کرے گا کہ بھائی اپنے ہاتھ میں ان چیزوں کو اس طریقے سے قانون کو نہیں لینا. پھر ہوتا یہ ہے کہ آئیڈیا آتا ہے ذہنوں کو، قانون کا جو ٹوٹنا ہے نا، اس کا جو خیال ہے، یہ آئیڈیا وہ سیکھا جاتا ہے. تو اس لیے ایک تو قانون ٹوٹے تو اس کو عیاں نہیں ہونا چاہیے. یہ تشہیر کرنا اس کی میں سمجھتا ہوں لا بریکنگ کائنڈ آف جب بھی شروع ہو جائے تو یہ سب سے بڑا وائرس ہے، وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. جتنے کرائمز دکھاتے ہیں یا کتنے وہ، حالانکہ اچھائیاں کبھی نہیں دکھاتے. ایسے ہی اسی طریقے سے جو یہ آپ بات کر رہے ہیں نا، مطلب اس کی کیسز کی اور بشرا بی بی کی، اس کے پیچھے یہ بھی بڑی غلط اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جا رہی ہیں. ان کو اپنا بڑا بہترین پتہ ہے قومی رویہ، بالکل ٹھیک، کہ ہماری قوم جو ہے ذہنی طور پہ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. ابھی بھی اس کا ایک بہت بڑا آدھا حصہ کہہ لیں علاقوں کا
پاکستان کا وہ ہے جس میں کوئی عورت چل کے چلی جائے تو قتل معاف ہو جاتے ہیں ابھی بھی، ایسے ہی کہ یہ دھی دھیانی ٹور کے آ گئی ہے، مطلب اگر سرائی کی بیلٹ کی بات کی جائے یا ہمارے دوسرے بھی دھی ٹور کے آ گئی ہے. ایک تو میں آج آپ کے ناظرین کو جو جملہ آ گیا تو میں بتا دوں کہ پنج آب کے کنارے جتنی بھی بولی ہیں وہ سب پنجابی ہیں. یہ جو لہجے ہندکوں سے لے کے سرائی کی اور یہ سب بدلتے ہیں نا، ان کو کبھی لکھ کے نا کاغذ پہ صرف بول کے دیکھے. ٹھیک ہے. دھی ٹور کے آگی ہے، ٹھیک، ٹی ٹور کے آ گئی ہے، ہی ہے، اور ساؤنڈز میں فرق ہے، لکھیں گے تو ایک ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ لہجہ ہی بدلتا ہے. اور اس میں ہی بھی ہم نے دیکھا کہ پنجابی سرائی کی اور پتہ نہیں کتنی رفٹس ڈالی ہیں فضول سی اس قوم کے ساتھ، لیکن یہ سب ایک ہے. صرف مطلب میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے نیشنلی میں نے یہ میرے ذہن میں آگی بات. تو ابھی بھی یہ تاثر عورت کو لے کے یا خواتین کو لے کے ہمارے ملک میں ہے، تو اس سے نہیں کھیلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے وقت دیا. ویورز، محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے. عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بات کی، عمران خان صاحب کو جو 3 کیسز میں سزا ہوئی اس پر بات کی، بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بات کی، اور ہم نے بات کی کہ کوئی کیس ایسا رہ تو نہیں گیا. اور آنے والے وقتوں میں علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے میں نے ان سے ایک پریڈکشن لی، اور ان کو محمد اسامہ علی صاحب، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہی لگ رہا ہے کہ علیمہ صاحبہ گرفتار ہوں گی اس کیس میں. دیکھیں اب تو نہیں، وہ کہانی اوور ہو جائے گی، وہ صرف بنا کے رکھا جائے گا دوبارہ بارگین کے لیے. ایک جیسے کہتے ہیں نا پتا، اس کو پتا کارڈ بنایا جا رہا ہے، اور یہ یوز کرنا پڑ سکتا ہے ان کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ویورز، محمد اسامہ علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.